پاک پیغمبر صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنے اس فرمان ذیشان میں یہ ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین پیغمبر سے ہیں اور پیغمبر حسین سے ہیں۔ اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کا کردار اگر حسین کے وقت میں دیکھنا ہے تو وہ حسین میں نظر آئے گا، عظمت پیغمبر اگر دیکھنی ہے تو وہ کردار حسین میں نظر آئے گی، سیرت پیغمبر اگر دیکھنی ہے تو وہ وجود حسین میں نظر آئے گی۔ سراپا حسین پیغمبر کا سراپا ہے، گفتار حسین پیغمبر کی گفتار ہے، اور کردار حسین پیغمبر خاتم کا کردار ہے۔ اور یہ صرف سن 61 ہجری یا اس سے پہلے تک نہیں ہے، بلکہ پیغمبر خاتم گویا یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر 61 ہجری سے پہلے تک دیکھنا ہے تو میں حسین کا نانا ہوں اور حسین میرا نواسا ہے، لیکن 61 ہجری کے بعد قیامت تک اگر دیکھنا ہے تو میرا وجود حسین سے ہے، میرا وجود حسین سے ہے۔ زیادہ وقت نہیں ہے کہ فضائل سرکار سید الشہداء علیہ السلام کو بیان کیا جائے، لیکن دور و نزدیک سے آپ برادران ایمانی تشریف فرما ہوئے ہیں، لہذا مصائب سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ذکر کردار سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے ہو جائے۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہے تو یا اس کے کردار اور گفتار سے پہچانا جائے گا، یا اس کے بارے میں دنیا کی شخصیات نے جو کچھ کہا ہے اس کے ذریعے اس کو پہچانا جائے گا۔ آپ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کی نورانی زندگی سے جس انداز میں بھی نورانیت لینا چاہیں، خود آپ کردار حسین کو دیکھنا چاہیں یا ان فرامین اور احادیث کو دیکھنا چاہیں جو پیغمبر نے بیان فرمائی، یا دنیا کے مشاہیر کے ان اقوال کو دیکھنا چاہیں جو سرکار سید الشہداء کے بارے میں بیان کیے گئے، سرکار سید الشہداء عظمتوں پر نظر آتے ہیں۔ خود سرکار سید الشہداء کے صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ خود سرکار سید الشہداء کے نورانی کلمات، چاہے وہ کربلا کے سفر پر آتے ہوئے ہوں یا اس سے پہلے کے نورانی کلمات ہوں، یا سرکار سید الشہداء کے وہ خطبات ہوں جو آپ نے مکہ میں ارشاد فرمائے، یا وہ خطبات ہوں کہ جو آپ نے کربلا میں آ کر ارشاد فرمائے، یا آپ کی زبان سے نکلنے والے وہ نورانی کلمات اور وہ دعائیں ہوں کہ جو آپ نے اپنی شہادت سے کچھ لمحہ پہلے ارشاد فرمائے۔ ترتیب ذہن میں رکھیں، سرکار سید الشہداء کے وہ نورانی کلمات، وہ دعائیں، وہ مناجات جو آپ کی زبان سے اس سفر میں ارشاد ہوئے، اگر ان کی طرف ہم توجہ کریں تو سرکار سید الشہداء کی عظمتوں کا ہمیں اندازہ ہوگا۔ میں نے ایک جملہ آپ سروران گرامی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آج عالم اسلام میں سب سے اساسی اور بنیادی مسئلہ جس کو بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا، محمد نے اس کو اپنے فرامین میں بیان کیا، اور آل رسول نے اپنی احادیث میں بیان کیا، وہ سب سے بڑا مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے اور دین سے وابستگی کا پتہ چلانے کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ معرفت توحید کے کس مقام پر ہے، وہ اللہ کی معرفت کے کس مقام پر ہے۔ آپ مولا امیر کائنات کو دیکھ لیں، آپ سرکار سید الشہداء کو دیکھ لیں، آپ سید سجاد کو دیکھ لیں،
آپ باقی معصومین کو دیکھ لیں، عالم اسلام کی مشہور شخصیات نے یہ جملے کہے ہیں۔ کیا کہا ہے کہ اگر عالم اسلام کو اللہ کی معرفت کا درس لینا ہے تو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، توحید کا درس لینا ہے تو سید سجاد کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بندگی ان کے دروازے پر، عبودیت پروردگار ان کے دروازے پر، توحید ان کے دروازے پر، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا سلیقہ ان کے دروازے پر۔ بس میں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ 3 مرحلے ہیں میری گفتگو کے۔ پہلا مرحلہ، سرکار سید الشہداء نے مکہ میں جب اس سفر کا ارادہ فرما رہے تھے، روز عرفہ اپنے اللہ کو کیسے یاد کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ روز عرفہ اپنے اللہ کو کیسے یاد کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھیں، سید سجاد نے اپنے اللہ کا کیا تعارف کرایا ہے؟ اور تیسرا مرحلہ، جب سرکار سید الشہداء اپنے قتل گاہ میں موجود ہیں، سب قربان کر چکے ہیں، وہاں پر اللہ کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں مختصر عرض کروں گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد چونکہ شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہونی ہے، انشاءاللہ ذکر مصیبت کی طرف بڑھوں گا۔ مکہ میں دعائے عرفہ کے مشہور جملے، سرکار سید الشہداء نے دنیا کو تا قیام قیامت توحید کا درس دیا، اللہ سے بندگی اور راز و نیاز کا درس دیا۔ کیا فرمایا؟ کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک۔ میرے اللہ، حسین تیری بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ تیری معرفت کے لیے حسین کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری معرفت کے لیے حسین کو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی تیرے علاوہ ہوگا وہ تیرا محتاج ہوگا، اور جو تیرا محتاج ہے اس کا سہارا لے کر حسین تیری معرفت کیوں حاصل کرے؟ جو تیرا محتاج ہے تیری معرفت کے لیے حسین اس کے دروازے پر نہیں جائے گا۔ اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ۔ پالنے والے، کیا تیرے علاوہ کوئی اتنا واضح اور آشکار ہے کہ حسین تجھے چھوڑ کر تیری معرفت کے لیے اس کا دامن تھام لے؟ نہیں، حسین کی نظر میں تو سب سے زیادہ روشن ہے، تو سب سے زیادہ واضح ہے۔ حسین تجھے پہچاننے کے لیے کسی اور دروازے پر جانے کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا متا غبتا حتی تحتاج الی دلیل یدل علیکا۔ معرفت توحید حسین کی، میرے اللہ تو حسین کی نظروں سے اوجل ہی کب ہوا؟ تو حسین کی نظروں سے اوجل ہی کب ہوا کہ تجھے تلاش کرنے کے لیے حسین کو دلیل کی ضرورت پیش آئے؟ تو حسین کی نظروں سے اوجل ہی کب ہوا کہ تجھے ڈھونڈنے کے لیے، تجھے تلاش کرنے کے لیے حسین کسی اور دلیل کا محتاج ہو؟ وَمَتَا بَعُدْتَ، کب تو حسین سے اتنا دور ہوا؟ حَتَّى يَكُونُ الْآثَارِ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ، کہ دنیا کی اس کہکشان سے اور سورج اور چاند سے حسین تیرا پتہ پوچھے۔ عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيبًا، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اوپر گواہ نہیں پاتی۔ حسین ہر لمحے میرے اللہ تجھے اپنے اوپر گواہ پاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا دعا کے اندر، اور فرمایا میرے اللہ منک اطلب الوصول الیک، میں تیرے تک پہنچنا چاہتا ہوں،
تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں آنے کے لیے حسین کو کوئی اور وسیلہ نہیں چاہیے۔ تیری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے حسین کا سب سے بڑا وسیلہ خود تو ہے۔ میرے اللہ تجھ تک پہنچنے کے لیے حسین کا سب سے بڑا وسیلہ تو ہے۔ میرے اللہ حسین تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ حسین تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ اپنی ذات کی طرف حسین کی رہنمائی کر دے۔ اور یہ جملہ تو قابل غور ہے، فرمایا ماذا وجدا من فقدک، میرے اللہ جسے تو نہیں ملا اسے کیا ملا؟ جس نے تجھے نہیں پایا دنیا کی ساری نعمتیں پالی، اس نے کیا پایا؟ وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور میرے اللہ جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا؟ اور اس کے بعد دعائے عرفہ کے وہ مشہور و معروف جملے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد سرکار امام سجاد کا یہ جملہ بھی سماعت فرما لیں۔ آقا دعائے ابو حمزہ سمالی میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے اللہ بکا عرفتکا، سجاد تیری معرفت رکھتا ہے لیکن سورج کے ذریعے نہیں، چاند کے ذریعے نہیں، دریا کے ذریعے نہیں، سمندر کے ذریعے نہیں، رات اور دن کے ذریعے نہیں، سجاد تیری معرفت رکھتا ہے میرے اللہ خود تیرے ذریعے۔ سجاد تجھے پہچانتا ہے، اور سجاد کی معرفت پر سب سے بڑی دلیل خود تیرا وجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ، تیری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سجاد کا سب سے بڑا سہارا خود تیری ذات ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، میرے اللہ اگر تو نہ ہوتا سجاد کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کون ہے، اس کی توحید کیا ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو سجاد کو کبھی پتہ نہ چلتا کہ اللہ کون ہے اور اس کی توحید کیا ہے۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد۔ آپ کی زحمت تمام، دو جملے تین جملے جو آقا سید الشہداء نے اپنے مقتل میں اپنے اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے۔ توجہ فرمائیے، معمولی نہیں ہے۔ چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، قربانیاں ہو چکی ہیں، اور سید الشہداء کہاں پر ہیں؟ قتل گاہ میں۔ وہاں قتل گاہ میں سید الشہداء اتنی قربانیاں دے کر دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنی مصیبتوں کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنے غم کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ایک ہی ہستی ہے جو کربلا سے پہلے بھی سرکار سید الشہداء کا سہارا تھی، اور کربلا میں بھی سید الشہداء کا سہارا ہے، اور وہ سید الشہداء کا خدا ہے۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہم انت متعال المکان، تو عظمتوں والا ہے، عظیم الجبروت، تیری قدرت بے پایاں ہے، شدید المحال، غنی عن الخلائق، پالنے والے حسین جانتا ہے کہ تو مخلوق سے بے نیاز ہے، عریض الکبریاء، تیری سلطنت پہناور ہے، قادر علی ما تشاء، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مومنین کرام یہ جملے کہاں ارشاد فرما رہے ہیں سید الشہداء؟ قتل گاہ کے اندر۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا قریب الرحمہ، تیری رحمت ہمارے قریب ہے، صادق الوعد، تیرا وعدہ سچا ہے، سابغ النعمہ، تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، حسن البلا، اگر تو امتحان لیتا ہے تیرا امتحان مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اگر تو حسین سے امتحان لے رہا ہے مصلحت کی بنا پر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قریب اذا دعیتا، جب تجھے پکارا جائے تو قریب ہوتا ہے، محیط بما خلقتا، جو تو نے خلق کیا تو اس پر احاطہ رکھتا ہے، قابل التوبہ لمن تاب الیک، میرے اللہ جو تجھ سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، قادر علی ما اردتا، جس کا ارادہ کرے اس کی قدرت رکھتا ہے، وَمُدْرِكٌ مَا طَلَبْتَ، جس کو چاہتا ہے اس کو درک کرتا ہے، وَشُكُورٌ اِذَا شَكَرْتَ،
جب تیری بارگاہ میں کوئی شکر کرتا ہے تو اس کے شکر کو قبول کرتا ہے۔ اب سید الشہداء کے جملوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ ادعوک محتاجا، پالنے والے حسین ساری قربانیاں دے کر تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ ادعوک محتاجا، حسین تجھے پکار رہا ہے اس لیے کہ حسین تیرا محتاج ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيرًا، حسین تیرے دروازے پر آتا ہے اس لیے کہ حسین جانتا ہے حسین فقیر ہے، تو بے نیاز ہے۔ اور فرمایا وَأَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوبًا، میں اپنا دکھ تیری بارگاہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے اللہ، یہ مفہوم ہے، میرے اللہ یہ سب برداشت کرنا حسین کے لیے بہت مشکل ہوتا اگر حسین کو یقین نہ ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب برداشت کرنا حسین کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین جانتا ہے کہ سارا تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا کہا آقا نے؟ میرے اللہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عزادارو، اس جملے کو اگر کھولا جائے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، حسین جانتا ہے کہ اکبر کے سینے میں لگنے والی برچھی کا دکھ بڑا شدید ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے، لیکن حسین صبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ تیرے سامنے ہے۔ 6 ماہ کے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لانا اور اس کا گلا چھد جانا بہت مشکل ہے، لیکن حسین برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اونو محمد کے لاشوں کو اٹھانا مشکل ہے لیکن حسین صبر کرتا ہے چونکہ تیرے سامنے ہے۔ قاسم کے لاشے کو اٹھانا مشکل ہے اس لیے کہ حسین جانتا ہے کہ یہ سارا تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ اور شاید عجب نہیں حسین نے یہ جملہ بھی کہا ہو، زینب و ام کلثوم کی قید کو ذہن میں رکھ کر قربانی دینا یہ بہت مشکل ہے، لیکن حسین جانتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے اس لیے حسین صبر کر رہا ہے۔ ہاں عزادارو، یہ معرفت توحید رکھنے والا حسین اب یکا و تنہا ہو گیا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھی مارے گئے، اعوان مارے گئے، انصار مارے گئے، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ کربلا کے لقدق صحرا میں آوان و انصار کے لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر حسین نے نظر یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اور حسین کو کوئی نظر نہ آیا۔ حسین نے ایک آواز بلند کی۔ کیا کہا حسین نے؟ یا حبیب و یا مسلم و یا زہیر یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے شیرو، پہلے جب حسین بلاتا تھا کوئی ادھر سے سامنے آتا تھا، کوئی ادھر سے سامنے آتا تھا، کیا ہو گیا؟ اب حسین بلا رہا ہے، کوئی حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا۔ وَأُنَادِيكُمْ لَا تُجِيبُونَ، اور تمہیں پکارتا ہے حسین تم جواب نہیں دیتے۔ آقا کیوں بلا رہے ہو؟ ایک مرتبہ آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، او میرے شیرو اٹھو، دیکھو تمہارا مولا آخری قربانی کے لیے تیار ہو گیا، آ جاؤ میرے پاس، بطول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ اجرکم علی اللہ، بڑے حوصلے سے بطول زادیوں کے پردے کی حفاظت کرو۔ تحت نگاہ مومنین بیٹھے ہیں، تحت نگاہ آپ تشریف فرما ہیں، جو پنڈال میں ہیں وہ بھی، جو باہر ہیں وہ بھی۔ عزادارو، آج اس فرش عزا پر آ کر مت سمجھنا کہ زہرا کا حق ادا ہو گیا ہے، مت سمجھنا کہ حسین کی قربانی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ ہاں اتنا آپ کی نیابت میں ضرور کہوں گا، میرے مولا دیکھ اپنے چاہنے والوں کو، دنیا اس وبا سے ڈر کر گھروں میں بیٹھ گئی،
تیرے چاہنے والے تیرے فرش عزا پہ آ گئے، سب کی یہی آواز ہے، مولا کربلا میں ہوتے تجھے تنہا نہ چھوڑتے، رسول زادیوں کے پردوں پہ قربان ہو جاتے۔ مت سمجھنا حق ادا ہو گیا حسین کا۔ جانتے ہو کیوں عزادارو؟ اس لیے کہ حسین نے تو تمہیں کربلا میں یاد کیا ہے۔ اپنی عظمت کو پہچانو، حسین نے کہاں یاد کیا ہے؟ کربلا کے میدان۔ نہیں یار، جملہ نہیں سمجھا۔ حسین نے تمہیں قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ کس نے روایت کی؟ حسین کے سینے پہ سونے والی حسین کی شہزادی۔ حسین کی شہزادی کہتی ہے کہ میں نے بابا کی کٹی گردن سے یہ جملے سنے کہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا۔ کیا؟ شیعاتی مہما شربتم عذب مائن فاذکرونی، او میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ بڑے حوصلے سے بڑا مسائل پڑھوں گا، سخت جملے عرض کروں گا، میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف توجہ کرنا۔ شیعاتی مہما شربتم عذب مائن فاذکرونی، اگلا جملہ، او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، میرے عزادارو اگر کسی غریب کو دیکھنا اپنے حسین کی غربت کو یاد کرنا۔ اگلا جملہ مصائب کا پہاڑ ہے، کیا فرمایا؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش تم عاشور کے دن میرے پاس ہوتے اور میری غربت دیکھتے۔ کیا غربت؟ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اور میں اپنے 6 مہینوں کے لال کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا، 2 گھونٹ پانی مانگے، ظالموں نے پانی نہ دیا۔ کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، انہوں نے حسین پر رحم نہ کیا۔ میں نے کہا میں اپنا بیٹا زمین پر رکھ دیتا ہوں، اگر تمہیں حسین سے دشمنی ہے، اس بیشیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پانی پینے آیا تھا، ظالم کا 3 شعبہ تیر گلو پہ لے کے واپس گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو اب کوئی نہیں رہا حسین کا۔ کربلا کے صحرا میں تنہا کھڑا ہے زہرا کا لال۔ اب جب وہ آخری استغاثہ بھی بلند ہو گیا، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی بطول زادیوں کے پردوں کو بچانے والا؟ ایک مرتبہ خیمے سے نالہ و شیون کی آوازیں بلند ہوئیں، آقا آئے ہیں خیام کی طرف۔ اب آقا نے اپنی بہنوں سے الوداع کرنا ہے، عزادارو رسول زادیوں سے الوداع کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی آتا تھا، اکبر آئے، قاسم آئے، اونو محمد آئے، عباس آئے، بیویوں کو ایک ڈھارس تھی، ابھی حسین زندہ ہے، اب رخصت کے لیے حسین آیا۔ اب رخصت کے لیے حسین آئے۔ عزادارو اب منظر کیا ہے؟ حسین خیمے میں پہنچے ہیں اور خیمے میں آ کر اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے الوداع کیا۔ اور الوداع کیسے انداز میں کیا عزادارو؟ مقتل کے یہ جملے ہیں، بزرگ علماء نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کے پاس آیا ہے حسین۔ زینب نے بھائی کے چہرے کو شکستہ دیکھا، بھائی کے چہرے کی کیفیت دیکھی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، زینب بہن ایک پرانا لباس تجھ سے طلب کرتا ہوں، بھائی کو ایک پرانا لباس دے دے۔ بھیا پرانا لباس کس لیے؟ کہا زینب
میں جانتا ہوں کہ جب میں رخصت ہو جاؤں گا یہ قوم اشقیاء میرے بدن پر ٹوٹ پڑے گی، یہ مجھے لوٹے گی، میرے بدن کو پامال کرے گی، میں چاہتا ہوں میرا پردہ باقی رہے۔ عجب نہیں زینب کبریٰ نے کہا ہو بھیا آپ تو کفن مانگ رہے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کے جملے ہیں عزادارو، آقا زادی نے بھیا کو لباس لا کے دیا، پرانا لباس ہے، لباس ہاتھ میں لیا اور آقا سید الشہداء نے فمزقہ، اس لباس کو پارا کرنا شروع کر دیا، اس لباس کو پارا کرنا شروع کر دیا۔ اب آقا نے وہ لباس اپنے لباس کے نیچے پہنا اور اب رخصت کا وقت آ گیا۔ عزادارو جب حسین خیمے سے رخصت ہونے لگا، اب رخصت جب ہونے لگا نا عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے اپنی زینب سے کہا زینب حسین تجھ سے اجازت چاہتا ہے، ام کلثوم اجازت، رباب اجازت، سکینہ اجازت، ماں زہرا کی کنیز فضہ حسین کو اجازت، آخری سلام قبول۔ آقا جب خیام کے دروازے کی طرف بڑھے، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی، مصیبت کا پہاڑ ہے یہ جملہ، آواز کسی اور کی نہیں تھی، شریکت الحسین کی آواز تھی، ام المصائب کی آواز تھی، اکبر کی پھوپھی کی آواز تھی، اونو محمد کی ماں کی آواز تھی، زینب کی چادر، زہرا کی چادر کی وارث کی آواز تھی۔ کیا آواز دی؟ جب حسین بڑے دروازے کی طرف ایک مرتبہ آواز دی، مہلن مہلا یبن الزہرا، زہرا کے لال آہستہ جاؤ، ابھی زینب نے جی بھر کے نہیں دیکھا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم فرمائے۔ زہرا کے لال آہستہ جاؤ، ابھی تیری بہن نے جی بھر کے تجھے نہیں دیکھا۔ زینب میں تو ابھی اجازت لے کے آیا ہوں۔ کہا بھیا مجھے ایک وصیت یاد آ گئی۔ کون سی وصیت؟ کہا بھیا میری ماں زندہ تھی، عالم بیماری میں، ایک وقت مجھے ماں نے اپنے پاس بلایا۔ کیا کہا تھا ماں نے؟ کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا جب کربلا میں میرا حسین اکیلا رہ جائے گا، جب وقت رخصت حسین آئے، رخصت سے پہلے ایک کام کرنا۔ کیا اماں؟ حسین کے گلے پر مجھ زہرا کی طرف سے بوسے دینا، کہنا اماں زہرا نے کہا تھا جس گردن پہ خنجر چلنا ہے اسے زہرا کی طرف سے چومو۔ بھیا میرے قریب آ جا۔ حسین قریب آئے، جھکے، زینب کبریٰ نے ماں کی نصیحت و وصیت کو پورا کیا۔ بس ختم ہو گئی یہ وصیت؟ نہیں عزادارو، اب دوسرا مرحلہ ہے۔ زینب جب یہ وصیت پوری کر چکی، ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا زینب تو نے ماں کی وصیت پوری کی ہے، اب مجھے اجازت دے میں بابا علی کی وصیت پوری کر لوں۔ بھیا کون سی وصیت؟ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا حسین جب خیمے سے رخصت ہونا میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، اس لیے کہ یہ وہ بازو ہیں تیرے بعد جن میں رسیاں ڈالی جائیں گی، جن میں رسن باندھے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ اجازت ملی ہے عزادارو۔ اب آقا بڑے ہیں خیام کی طرف، ذوالجناح پہ سوار ہے میرا اور آپ کا مولا، خیام کے دروازے سے باہر کی طرف بڑا ہے۔ آقا کا ذوالجناح، آقا کا مزاج آشنا ہے، آقا کے اشارے کو سمجھتا ہے۔ آقا ارادہ کرتے ہیں آگے بڑھے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، پھر چاہتے ہیں آگے بڑھے، نہیں بڑھتا۔ کئی بار آقا نے کوشش کی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ عجب نہیں، آقا نے کہا ہو ذوالجناح
بس یہ آخری زحمت، اس کے بعد تیری زحمت ختم ہو جائے گی۔ بول تو نہ سکتا تھا، ایک مرتبہ سر سے اشارہ کیا، آقا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ اب جو حسین نے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہے۔ مت لے جا میرے بابا کو، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اجرکم علی اللہ، مت لے جا میرے بابا کو، جو بھی اس سے پہلے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ بعض علماء نے یہ جملہ پڑھا، کہا کہ آقا زین سے زمین پہ آئے، سکینہ کو سینے سے لگایا اور کچھ باتیں کرنا شروع کی۔ سنو گے جملہ کیا باتیں کی؟ علماء نے فرمایا کہ سکینہ تو میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے، آج کے بعد تجھے یہ سینہ نہیں ملے گا۔ ایک کام کرتا ہوں، میں کربلا کی ریت پہ سو جاتا ہوں، تو کچھ دیر کے لیے میرے سینے پہ آ جا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ میرے سینے پہ آ جا۔ حسین خاکے کربلا پہ سو گئے، سکینہ باپ کے سینے پہ۔ اب حسین نے کہا سکینہ بیٹی آج تو یتیم ہو جائے گی، آج کے بعد جہاں پھوپھی کہے وہیں سو جانا۔ عجب نہیں، 4 سال کی شہزادی ہے نا، عجب نہیں سکینہ نے پوچھا ہو بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ جملہ سنو گے عزادارو؟ بعض علماء کو میں نے سنا، بزرگوں کو، انہوں نے کہا جب سکینہ نے کہا نا یتیم کسے کہتے ہیں، حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہا جن کے سر پہ خاک ہو، جنہیں تماچے مارے جائے، جن کے گوشوارے چھینے جائے، جنہیں بار بار جھڑکیاں دی جائیں، انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔ آوازیں بلند کرو، آوازیں بلند کرو، زہرا کے لال کا پرسہ ہے، اللہ جانے اگلے سال کون زندہ ہو۔ اپنی دعائیں مانگو، قبولیت کا وقت ہے۔ بس عزادارو، وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ آ کے لیٹی تھی، کچھ دیر کے لیے سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ بابا کا سینہ ہے نا، حسین کا سینہ ہے، جانتی ہے عباس گیا ہے واپس نہیں آیا، اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا، جانتی ہے بابا نے واپس نہیں آنا، بابا کے سینے پہ کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ اب جب آنکھ کھلی ہے، وہی سکینہ جو حسین کو روک رہی تھی، ایک مرتبہ آنکھ کھلی، کہتی ہے بابا خدا کے حوالے، بابا جاؤ اللہ کے حوالے۔ کہا بیٹی ابھی تو روک رہی تھی، ابھی کیسے اجازت؟ کہا بابا ابھی آنکھ لگی تھی، خواب میں دادی زہرا آئی، دادی نے کہا سکینہ میرے حسین کو مت روک، وعدہ خدا پورا کرنے کا وقت ہو گیا۔ میں اشارہ کروں گا، وعدہ خدا کو پورا کرنے کا وقت ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا آئے میدان جہاد میں، جہاد کیا۔ کیا جہاد ہے، کیا شجاعت ہے۔ یہی ملتا ہے کہ علی کی شجاعت نظر آئی، اور عجب نہیں، اپنے بابا علی کی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ حسین نے علقمہ کے کنارے دیکھا ہو، کہا بھیا عباس اے کاش تو سامنے ہوتا، حسین کا جہاد دیکھتا۔ دیکھتے ہو بھائی کیسا جہاد کر رہا ہے۔ عزادارو بس آخری وقت آ گیا، اور کچھ تیر ہیں ایسے جو کربلا میں چلے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ ایک تیر میں شاید آپ کی خدمت میں بیان کر پاؤں، طاقت نہیں ہے مجھ میں اب۔ کون سے تیر؟ ایک لعین کہتا ہے
میں بڑا ماہر تیر انداز تھا. مختار نے جب پکڑا پوچھنا شروع کیا, کہا کون کون سا ظلم کیا؟ کہا میں نے کچھ تیر چلائے تھے. کون سا تیر؟ کہا میرا ایک تیر تھا مشق سکینہ پر, ایک تیر تھا مشق سکینہ پر, دوسرا تیر تھا گلوے بیشیر پر, تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہا زہرا کا لال جب مقتل میں آیا, بڑی جنگ کی, ایک کمینے نے آقا کی پیشانی پہ پتھر مارا. کیا سن رہے ہو یار؟ حسین کی پیشانی جس سے نور امامت پھوٹا کرتا تھا, جس پہ رسول بوسے لیا کرتا تھا, جس پہ زہرا بوسے لیا کرتی تھی, کہا میں نے پتھر مارا. کسی نے پتھر مارا, حسین کی پیشانی پہ لگا, حسین کی پیشانی سے خون بہنے لگا. اب حسین نے اپنا دامن اٹھایا, خون صاف کرنا چاہا. مجھے وہ سینہ نظر آیا جہاں پر رسول بوسے لیا کرتا تھا. میں نے تیر چلایا, تیر حسین کے سینے میں لگا, پشت سے نکلا, حسین زین پر سنبھل نہ سکا. اللہ اکبر. حسین زین پر سنبھل نہ سکا. اب حسین زین پر لڑکھڑا رہا ہے. بس کہا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد جب یہ تیر سینے پہ لگا, حسین نے ارادہ کیا کہ سامنے سے نکال لے. یہ تیر اتنی گہرائی میں گیا تھا, سامنے سے نہ نکلا. حسین نے پشت کی طرف سے ہاتھ ڈالا, بسم اللہ و باللہ, پشت سے تیر کو نکالا. اب جو تیر نکلا خون کا ایک فوارہ تھا. کیا ہوا اس کے بعد؟ ایک طرف سے سارے کمینے اکٹھے ہو گئے, سارے ظالموں نے ظلم کرنا شروع کیا. مقتل کے یہی جملے ہیں, کسی نے تلوار ماری, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا. جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی, زہرا کے لال کے زخموں پہ ڈالی. اجرکم علی اللہ. حسین زین سے زمین کی طرف آیا, زین سے زمین کی طرف آیا. زمین پر پہنچ گیا ہے حسین. نہیں عزادارو, مقتل کے یہی جملے ہیں. اتنے تیر ہیں حسین کے بدن پر کہ زین سے تو آ گیا لیکن زمین تک نہ پہنچا. کتنی دیر تک زہرا کا لال تیروں کے آسمان پر معلق رہا. اجرکم علی اللہ. بس بہت دیر گزر گئی. اب حسین زمین پہ آیا, زمین پہ آیا. میں نے بعض علماء سے سنا کہ حسین جہاں پہ گرا تھا اس جگہ سے مقتل کا کچھ فاصلہ تھا. حسین تو جانتا تھا نا کہ میرا مقتل کہاں پر ہے. ایک مرتبہ بعض علماء نے بیان کیا, جب حسین کو تھوڑا افاقہ ہوا نا, حسین نے کہنیوں کے بل پہ اور مقتل کی طرف چلنا شروع کیا. بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ پہلے حسین نے اکبر کے لاشے کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر اکبر کا لاشا رکھا تھا حسین اس طرف جانا چاہتا ہے. اجرکم علی اللہ. کتنی دیر گزری حسین کو اس عالم میں؟ کئی ساعتیں گزری. کتنی ساعتیں گزری؟ ارباب مقاتل نے لکھا بہت دیر گزر گئی. حسین نے اب کیا کیا؟ حسین نے مٹی کا کربلا کی ریت کا سرہانہ بنایا, اپنا سر اس سرہانے پہ رکھا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا شروع کر دیا. میرے اللہ بڑا مشکل وقت آ گیا, میرے اللہ عباس مارا گیا, اونو محمد مارے گئے, اکبر مارے گئے, میرے اللہ لیکن حسین اس لیے راضی ہے, یہ تیری منشا ہے. اجرکم علی اللہ. اب ان کمینوں میں گفتگو شروع ہوئی, حسین زندہ ہے یا مر گیا؟
کوئی آگے نہیں بڑھ رہا عزادارو، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اس لیے کہ حسین کا قتل کوئی اپنی گردن پہ نہیں لینا چاہتا۔ ایک مرتبہ ایک ازلی کمینہ بولا، کہا جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا مر گیا؟ میں ایک کام کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا۔ ایک مرتبہ ایک کمینہ کہتا ہے، حسین تو یہاں سویا ہوا ہے، ادھر تیرے خیموں کو آگ لگ گئی ہے، یہ سننا تھا۔ حسین کوہنیوں پہ بلند ہوا، او ظالموں ابھی حسین زندہ ہے، ابھی زینب و کلثوم کے خیموں کی طرف مت جاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھی تھی، اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں۔ 8ویں امام نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ۔ حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ نہیں سنا یار؟ حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کی۔ میں نے وضاحت کی تھی، علماء نے لکھا قتل کا لفظ آقا نے استعمال نہیں کیا، مقتول نہیں کہا، ذبح کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ علماء نے بیان کیا، مقتول اسے کہا جاتا ہے جسے قاتل ضرب لگاتا ہے، ضرب لگا کے چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ 1 دن زندہ رہے، 2 دن زندہ رہے، 3 دن زندہ رہے، اس کی اپنی قسمت ہے۔ لیکن ذبح کی تعبیر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں قاتل ضرب لگا کے واپس نہیں جاتا، سر پہ بیٹھ جاتا ہے، ایک کے بعد ایک ضرب مارتا ہے، جب تک ذبح کر نہیں دیتا قاتل ہٹتا نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے فرمایا میرے دادا کو ذبح کیا گیا، بڑا گریہ ہوگا عزادارو، کچھ جملے سن لو مجھ سے۔ دوسری وضاحت کیا ہے؟ انہو ذبح کما یذبح الکبش۔ آقا کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ایران کے ایک بزرگ عالم دین کے جملے نقل کرنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کبش کیا ہے، کبش کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جاہلیت میں ایک رسم تھی، کیا گوسفند کو گھر میں رکھتے تھے، اسے پالتے تھے، پال کے بڑا کرتے تھے، 1 سال تک اس کی خدمت کرتے تھے۔ جب گوسفند کا 1 سال گزر جاتا تھا، اب یہ ایک تفریح کرتے تھے۔ کیا تفریح تھی؟ ایک دائرہ بناتے تھے، اس دائرے میں اس گوسفند کو چھوڑ دیتے تھے، پھر چاروں طرف سے اس پر حملہ کرتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا اس گوسفند پر حملہ کرتا۔ یہ عالم فرماتے ہیں حسین کو گوسفند کی طرح ذبح کیا، چاروں طرف سے کمینے آ گئے، حسین کو گھیرے میں لے لیا۔ اب عباس تو نہیں ہے، اکبر تو نہیں ہے، جب گھیرے میں لے لیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے پتھر مارا، جس کو جو ملا اس نے حسین پہ اس سے حملہ کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور آپ سے التماس دعا۔ جنہوں نے التماس دعا کہا ہے خدا ان کی حاجات پورا کرے، جو مریض ہیں خدا ان کی شفا یابی کرے، اس عزا خانے کے خدمت گزاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بس عزادارو یہ فرماتے ہیں کہ جب حسین گودال میں ہیں، مقتل میں ہیں، یہی ایرانی عالم دین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ گیا وہ کمینہ جس کو دنیا شمر لعین کے نام سے یاد کرتی ہے، آ گیا وہ کمینہ جسے دنیا شمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب مصیبت کا پہاڑ ہے، یہ روایت میں نے آج صبح پڑھی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ آیا، حسین پر غشی ہے، اس کمینے نے آتے ہوئے ایک اور کام بھی کیا ہے۔ کیا؟ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، جو بھی ہے، جب یہ حسین کی طرف بڑھا ہے نا، اس سے پہلے اس نے خیام حسینی کی طرف دیکھا ہے، خنجر کو ہوا میں لہرایا ہے اور یہ کہا ہے بلاؤ اپنے عباس کو، میں جا رہا ہوں حسین کو قتل کرنے۔
خیموں میں گریہ بلند ہوا، ہائے عباس کی آوازیں بلند ہوئی، اجرکم علی اللہ۔ اب حسین پر غشی ہے، ایک مرتبہ حسین کی آنکھیں کھلی، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آقا نے کہا او کمینے تو بڑی بلند جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب جانتے ہو عزادارو اس نے کیا کیا؟ کبش کا لفظ جو آقا نے استعمال کیا، گوسفند، گوسفند کو ذبح کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کی گردن پہ بال ہوتے ہیں، آسانی سے ذبح نہیں ہوتی۔ مولا علی رضا نے کہا کہ گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ اب اس کمینے نے آقا کو خنجر سے ذبح کرنا چاہا۔ یہی جملے ہیں کہ یہ خنجر چلاتا ہے، خنجر کام نہیں کرتا، گلو خشک ہے، خنجر کام نہیں کرتا، یہ ضرب پہ ضرب لگا رہا ہے، خنجر کام نہیں کرتا۔ یہ وہ سخت روایت ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آقا کے سینے سے نیچے اتر کر باہر کا ارادہ کیا۔ اب ایک اور کمینہ آیا جسے سنان کہا جاتا ہے، جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک نیزہ اٹھایا، نیزہ آقا کے حلق میں مارا، نیزے کو ہلایا، خون کا فوارہ نکلا۔ اب دوبارہ شمر آیا، اس نے پہلی ضرب لگائی، حسین کی آواز آئی یا رسول اللہ، دوسری ضرب لگائی یا غیاث المستغیثین، تیسری ضرب لگائی۔ اما زہرا بیٹے کا صبر دیکھ، اجرکم علی اللہ۔ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سید سجاد غشی کے عالم میں ہیں۔ زینب کبریٰ کو جب یہ نالہ و شیون کی آوازیں، حسین کی آواز سنائی دی، ایک مرتبہ زینب کبریٰ تڑپی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ شور کیسا ہے؟ میری طرف دیکھنا عزادارو، شور کیسا ہے؟ ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد کی نظر پڑی، حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب حسین کا وفادار ذوالجناح آگے بڑھا، وفادار ذوالجناح آگے بڑھا۔ کوئی اور نہیں ہے جو خیموں میں خبر لے کے جائے، آگے بڑھا ہے حسین کا ذوالجناح، بڑا وفادار ہے۔ کتنے لعینوں کو ذوالجناح نے فی النار کیا ہے۔ جانتے ہو عزادارو ان کمینوں نے کیا کہا؟ کہا یہ ذوالجناح رسول کی سواری ہے، اسے زندہ پکڑ لو۔ او ظالمو، رسول کی سواری کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، رسول کے بیٹے کو قتل کر رہے ہو۔ ذوالجناح آگے بڑھا، آقا کے پاس آیا، سر کو جھکایا، پیشانی آقا کے خون سے رنگین کی، سر اٹھایا، اپنی زبان میں کہنے لگا الظلیمہ الظلیمہ، کائنات کا ظلم ہو گیا، اب حسین کا ذوالجناح بڑا ہے خیمے کی طرف، زین ڈھلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، میرا شاہ سوار مارا گیا، میرا مولا مارا گیا، سکینہ کا بابا مارا گیا، ماتم حسین